قرآن کا ایک پہلو جس کو میں اجاگر کرنا ضروری سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا آئین قرآن ہے، اس کا آئین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمارے لیے وہی آئین جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت ہو۔ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان جو اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا، اس کی آئین کے ابتدائیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے جمہور کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی زبان سے بتائے ہوئے حدود و قیود کو، امر و نہی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا آئین بنائے۔ تو میں ماضی کے جروکوں میں اگر دیکھوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت کی تمام پارٹیز خواہ وہ اقتدار میں تھیں یا وہ حزب اختلاف میں تھیں، انہوں نے اس آئین کے اوپر بہت کام کیا۔ بڑے بڑے نام آج بھی یاد آتے ہیں کہ جب آئین کا نام آتا ہے۔ اس وقت کے جید علماء وہ کسی سیاستدان سے پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی حق ادا کر دیا، انہوں نے بھی اس چیز کا حق ادا کیا کہ ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، اور پھر قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ سامعین کرام، میں ایک چیز جس کے اوپر میرا دل گواہی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مدارس جو دین کے قلعے ہیں، جنہوں نے انگریز کے آنے کے بعد اس کے بچھائے ہوئے جال سے اپنے آپ کو بچایا۔ انگریز سے پہلے ان مدارس کے اندر علماء نکلتے تھے، انجینئرز، ڈاکٹرز اور طبیب نکلتے تھے، لیکن جب انگریز آیا تو اس نے تقسیم کر دیا نظام تعلیم کو، اور اس تقسیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں سے علم چھین لیا جائے، ان لوگوں سے دین چھین لیا جائے۔ اور تو ہمارے علماء کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، لیکن طاقت فکر ضرور تھی۔ انہوں نے اسلام کی حفاظت کی اور ان مدارس کو خالص رکھا۔ پھر پاکستان بنا، اور پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر آج تک ایک بہت بڑی تعداد وہ بچے جن کو شاید باقی لوگ تو ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، لیکن مدارس نے انہیں گلے سے لگایا، انہیں تعلیم دی۔ اور ایک چیز جو غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ بھی میں کر دینا چاہتا ہوں۔ میڈیا یہاں پہ آیا ہوا ہے ان کے سامنے کہ مدارس میں سے نکلے ہوئے بہت سارے بچے آج دنیا میں اپنا روشن مقام بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی جابر بن حیان بن سکتا ہے۔ ہمارے علماء ماشاءاللہ اس لیول پہ کمپیٹنٹ ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جن کے پاس دین اور دنیا دونوں کا بہت اچھا علم ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب دین اور دنیا آپس میں مل جاتے ہیں تو اتنا خوبصورت امتزاج بنتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو علم طب کو جانتا ہے، انجینئرنگ کے شعبے کا ماہر ہے، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حدود پر عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ کی بتائی ہوئی حدود پہ کوئی عمل کرے تو وہ چوری نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ پورا تولے گا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ تو آئین کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو کچھ حدود و قیود دیں، حدود و قیود کے ساتھ ہم نے کچھ اختیار دیے، اختیار کے ساتھ ہم نے کچھ ذمہ داریاں دیں، اور جب تک ہم ذمہ داریوں کا تعین نہیں کریں گے، ہم ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، اور وہ قوم جو ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی اس کو حقوق لینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بہت سارا وقت گزرا، بہت ساری ناکامیاں ہم نے دیکھی، کچھ کامیابیاں بھی ہماری جھولی میں گری۔ بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا، لیکن جمہور کی طاقت جو ہے وہ ہمیشہ اٹھے گی۔ جمہور کی طاقت کب اٹھتی ہے؟ جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے، جب ہمارے پاس آگاہی ہوتی ہے، اور آگاہی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ خود آگاہی ہے۔ جب انسان اپنی ذات
کی آگاہی کرتا ہے نا. اور یہی بندہ مومن کا کانسیپٹ ہے جو اسلام نے دیا. بندہ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے احکام کی خاطر اپنی روز و شب کو گزارتا ہے. یہ بندہ مومن کی کمٹمنٹ ہے کہ کھانے کے لیے سب چیزیں پڑی ہیں لیکن اپنے آپ کو روکا ہوا کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. اور وہ مومن جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی خاطر کھانے پینے سے روکتا ہے، بہت ساری حلال چیزیں ایک مخصوص وقت تک اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے اوپر اگر اصول پسند کوئی لوگ ہیں تو وہ قرآن کے ماننے والے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں. تو ہمارا آئین، اس کی اسلامی شکیں جس کو میں اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر اس آئین کے اوپر عمل کر کے بتانا ہے. کیونکہ اگر ہم مدینے کی ریاست کی طرف جائیں تو ہمیں مدینے کی ریاست سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے عمل کر کے دیکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام، انہوں نے عمل کر کے دکھایا. پیٹ کے ساتھ پتھر باندھنے پڑ گئے، باندھ لیے، لیکن نظریے سے نہیں ہٹے. دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک کسی کو کوئی اس کو تباہ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے نظریے پہ قائم ہے. الحمدللہ ہم ایک خوش نصیب قوم ہے، ہمارے پاس نظریہ ہے اور وہ ہے قرآن اور وہ ہے نبی کا فرمان. اور ہم انشاءاللہ اپنے اس نظریے پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس آئین کی حفاظت کریں گے. اور میرے خیال میں علماء کرام ایک ہراول دستے کا کام کریں گے. اور جب بھی موقع پڑا اور جب بھی موقع پڑے گا اپنے اس ملک کی حفاظت کے لیے جان کی بازی بھی لگانے سے دریغ نہیں کریں گے. یہ بنیادی طور پر میری اور آپ کی، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. یہ میری اور آپ کی وہ ذمہ داری ہے کہ جس سے قومیں بنتی ہیں. ہمیں گھبرانا نہیں ہے. جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، یاد رکھو، جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی اللہ رب العزت نئے بچوں کو دنیا میں بھیج رہا ہوتا ہے. ایک سائیڈ پہ آگ جلتی ہے، دوسری سائیڈ پہ کوپلیں پھوٹتی ہیں. تو ہم نے آگ سے ڈرنا نہیں ہے، آگ کو ہم نے بجھانا ہے. کوپلوں کو ہم نے خوش آمدید کہنا ہے، ان کی آبیاری کرنی ہے، ان کو پھول بنانا ہے، ان کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے، ان کی خوشبو کو ہم نے دنیا میں پھیلانا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، مسلمان صرف نام سے نہیں بنتا، مسلمان کردار سے بنتا ہے. ہمارے پاس ہر طرح کا معیار ہے، اور ہمارے پاس جو سب سے بڑا معیار ہے وہ میرا مولا ہے، میرا سردار ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے شروع سے میں سنتا تھا کہ معلم جو ہیں وہ نبیوں کا کام کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے غور سے سوچا، میں نے سوچا میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو، میرے نبی کا زندگی کا ہر پہلو بے مثال ہے. جب اپنے صحابہ کو علم دے رہے ہیں وہ پہلو الگ ہے، جب جنگ میں ترتیب دے رہے ہیں وہ پہلو الگ ہے، جب مجرموں کے ساتھ آپ حلم سے کام رہے ہیں وہ پہلو الگ ہے، اور جب پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں وہ پہلو الگ ہے. کون سے پہلو میرے نبی کے میں بتاؤں؟ میرا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرے نبی غریبوں کے لیے رحمت ہے، میرا نبی یتیموں کے لیے رحمت ہے. میرے نبی جیسا کون ہے؟ تو نبی کے اسوہ کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں تو آئین کی حفاظت یقینی ہو جائے گی. ابھی آپ اگر دیکھو نا کہ امریکہ کا آئین تھا وہ 200-250 سال پرانا ہے. انہوں نے وہ افکار کہاں سے لیے؟ جب اسلام عورت کے حقوق کی بات کر رہا تھا، جب اسلام سائنس کی بات کر رہا تھا، جب اسلام صفائی کی بات کر رہا تھا، اس وقت یورپ والے نہانے سے بھی قاصر تھے، اور وہ راہبوں کے پیچھے ایسے پڑے ہوتے تھے جیسے کسی خدا کو پوجتے ہوں. تو اسلام ہی نے غیرت کا آ کے درس دیا. اسلام سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ صبر کا پیغام دیتا ہے. اسلام ایک اللہ کے اوپر اس یقین کا نام دیتا ہے. جب اللہ رب العزت پہ یقین آ جائے تو پھر کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. ہمیں کوئی درس اگر تعلیم کا دینے آیا ہے تو ہمیں درس نہ دے. ہماری ابتدا ہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی ہے.
یہ جتنے بھی آئین لوگوں نے دیے ہمیں کوئی درس نہ دے انسانیت کا، کیونکہ انسانیت کا درس، انسانیت کی بات میرے نبی نے شروع کی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات یاد رکھیں، میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، اسلام کو نیا دین نہیں ہے۔ اسلام اس دن سے شروع ہوا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پہلے انسان آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت بی بی حوا کو یہاں بھیجا تھا، اور وہ پہلا جو پیغام تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا پیغام جناب آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہے، اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اور مسلمان جس دن بھی اسلام پہ باقاعدہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی۔ فتح دلوں کو جیت کر ہوتی ہے، لیکن دوسری سائیڈ پہ اپنے آپ کو کمزور بھی نہیں رکھنا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ ایک طرف ہم نے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا ہے، اور دوسری سائیڈ پر ہم نے امن کا داعی بننا ہے۔ ہم نے اپنے دین کے پیغام کو ہر کونے تک پہنچانا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان کا اگر آپ ڈھانچہ دیکھتے ہیں تو آئین پاکستان کا ڈھانچے کے بنیادی جو اکائیاں ہیں وہ حکومت ہے، وہ مقننہ ہے، وہ عدلیہ ہے۔ جب تک ہماری عدالتوں میں عدل ہوتا رہے گا ہم کسی سے پیچھے نہیں جائیں گے، اور جب تک ہماری مقننہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرتی رہے گی تو اس وقت تک پاکستان کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آئین کا امپلیمنٹیشن ہمارے اوپر سے ہوتی ہے، اور وہ جب تک ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔